سلطان نور الدین زنگی ایک عابد شب بیدار تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمانبردار ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنے نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین رات کا بیشتر حصہ عبادت و مناجات میں گزارا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھنا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جانا، چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اور صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات میں مشغول رہنا۔ ایک شب وہ اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ بعض روایتوں میں سلطان نے متواتر 3 رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہو گیا۔ نور الدین بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا و مولا، میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا و مولا، میرے جیتے جی آپ کو ستائے کوئی یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کلمات نور الدین بار بار کہہ رہا تھا۔ میری جان، مال، آل، اولاد سب آقائے مدنی پر نثار۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا ہو۔ سلطان نور الدین بے چین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے 20 اعیان دولت کو ساتھ لیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کے یکا یک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کر دیے، پھر منادی کرائی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزرے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں سے خواب میں حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائی تھی۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں تو کوئی ایسا شخص نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ یا وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا، یہ دونوں وہی آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی سی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرایہ پر لے رکھا ہے
اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کے قریب میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن ہرگز نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی۔ اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فن سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے الفاظ جاری ہوئے کہ یہ تو وہی معاملہ نظر آ رہا ہے کہ جس کی طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی طرف اشارہ فرمایا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کے مجسم کی تصویر بن گیا۔ اس نے دونوں ملعونوں کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے نہایت غضبناک لہجہ میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹھائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں اور یہ اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی ثواب نہیں، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کی جسد خاکی تک جا پہنچی تھی، یہاں تک کہ ان کے پاؤں مبارک ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈال دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے اس کی کٹکٹی بن گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا اور کہتا، زے نصیب کہ اس کی قسمت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی نصیب ہوئی۔ ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روضہ اطہر کے چاروں طرف انتہائی گہری خندق کھودی گئی، پھر زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دسترس سے ہر طرح کی شر سے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گی۔ آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین سنگی کا نام نہایت محبت احترام سے لیتے ہیں۔ ان کا شمار بہت ہی اسلام کے اعلیٰ لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔